شدید محبت کرتے ہیں اپنے مالک سے، پیار کرتے ہیں اپنے مالک سے، محبت کرتے ہیں۔ یہ جو ساری رات اللہ والے نماز پڑھ لیتے تھے نا، یہاں تو معاذ اللہ لوگوں پر چند رکھتے ہیں بوجھ بن جاتی ہیں، جو ساری رات نماز ہوتی تھی نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ ساری رات بندہ نہیں کھڑا رہ سکتا، یہ تبھی کھڑا رہتا ہے جب اپنے مالک سے محبت ہو جائے، پھر اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن نا آپ کا کوئی محبت والا دوست مل جائے پرانا، تو گپ شپ شروع کریں تو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، اوہو 4 گھنٹے ہو گئے، اندازہ ہی نہیں ہوا اتنا ٹائم گزر گیا۔ محبت ہو تو پھر سجدہ بھی لمبا ہو سکتا ہے، تلاوت بھی لمبی ہو سکتی ہے، صدقات و خیرات بھی بوجھ نہیں بنتے اگر محبت ہو۔ اور اگر محبت نہ ہو تو پھر تو گفتگو رہ جاتی ہے، بات چیت رہ جاتی ہے، لوگ تلخ تلخ سے، ناراض سے، بے چین سے، بے قرار سے، الجھے سے۔ اگر محبت پیدا کر لی جائے، ایک تو ہے اللہ سے محبت، اور نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمارے لیے آسانی کر دی، جگہ جگہ پیار کرنے سے بچا لیا، فرمایا تم نے مومن ہی تب بننا ہے جب ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ ہم نہ کبھی بھی بال بچوں کے حقوق ادا نہ کرتے، کبھی بھی گھر نہ جاتے، بہن بھائیوں کی طرف نہ دیکھتے، کبھی بھی شاید ماں باپ کی طرف نہ جاتے، ہم تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں مدینے والے رسول نے حکم دیا ہے۔ اصل محبت تو حضور کی ہے، نبی کریم نے ادھر بھیجا تو چلے گئے۔ جب اپنی زندگی میں پوری طرح محبت کا غلبہ نہیں، ہمارے ہاں محبت نہیں ہوتی تو پھر بدگمانیاں ہوتی ہیں، سوء ظن ہوتا ہے، یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، اس بندے کی فلانی بات بری ہے، اس کی فلانی بات بری ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ چھوٹے چھوٹے دائروں میں بند ہو جاتے ہیں، حق پرست نہیں رہتے، پھر گروہ پرست بن جاتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی لوگ سوچوں کے اندر پوری طرح قید ہو کے رہ جاتے ہیں، عالمی اور عالمگیر سوچ، امت کا تصور، وہ ابھرتا نہیں۔ جب آپ کا انداز محبت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، آپ کے دل میں گنجائش ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، یعنی تمہیں مومن ہونے کا بھی مزہ آئے گا، مسلمان ہونے کا ذائقہ ملے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور یہ سوچیں، یہ تصور کریں، نیرا باتوں میں نہیں، پیار ہوتا ہے ہمیں بڑی چیزوں سے، ہم مانتے نہیں، ہوتا ہے، شوروں سے بھی پیار ہوتا ہے، لوگوں کو ہوتا ہے، نہ مانے کوئی، ہوتا ہے، 2-4 بندے تعریف کر دیں تو نیند اچھی آ جاتی ہے رات کو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بعض لوگوں کا بس نہیں چلتا، وہ تعریف کرانے کے لیے بندے رکھے تنخواہوں پہ، چونکہ یہ اللہ معاف کرے نفس کو تسکین بڑی دیتا ہے نا، پیار ہوتا ہے شہرت سے، لوگوں کو چاہا جانے سے، عزت سے پیار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں کوئی سیاسی سماجی آدمی مذہبی محفل میں بھی آ جانا تو پیچھے نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے، وہ تو گردن اونچی کر کر کے دکھائے گا کہ میں آ گیا ہوں، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، عہدوں سے، سیٹوں سے، نشستوں سے، اور یہ چیز تکلیف کا باعث بن جاتی ہے ان کے اپنے لیے بھی، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پروٹوکول نہیں لینا چاہیے، جن کو تو پروٹوکول دینا چاہیے، کچھ اپنے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، کچھ رشتوں میں بڑے ہیں، لیکن وہ عادت ہو جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے۔ پیار ہوتا ہے، دولت سے بھی پیار ہوتا ہے لوگوں کو، آپ کی نہیں بات کر رہا، کسے باشد کر رہا، ہوتا ہے پیار۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو بیمار سے لگتے ہیں، اور جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی اچھی ہوتی ہے، ہوتا ہے نا۔ جب رب رسول سے پیار نہیں کریں گے تو پھر جگہ جگہ کریں گے، اور جب اللہ رسول سے پیار ہو جاتا ہے پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ پھر اولاد دینی پڑے تو حضرت عمر بن جموع 4 بیٹے لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر اقتدار چھوڑنا پڑے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرداریاں نہیں دیکھی، قربان کر دی، اور اگر مال دینا پڑے تو ابوبکر صدیق کپڑے بھی اتار لیتے ہیں اور بوریے کا لباس پہن لیتے ہیں، ہر چیز پیش کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محبت ہو جائے، پیار ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے گا، لذت ملے گی مومن ہونے کی، 3 کام کرو۔
یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور ایک فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، ذاتیات چھوڑ دو۔ یہاں تو طریقت بھی تجارت، جاؤں گا حضرت کے پاس دعا کراؤں گا کاروبار چل جائے گا، بھئی یہ تو پھر کسی سیاستدان سے مشورہ کر لیتا، کاروبار چمکانا تھا تو کسی تاجر سے مل لیتا۔ حضرت سلطان باہو نے شکوہ کیا، کہنے لگے رب دا طالب کوئی نہ ملیا، اے تے جو ملے ہے طالب زردہ ہوں، یہ تو دنیا داری کے لیے آئے، طالب زردہ ہوں، جس سے بھی محبت کرے رب رسول کے لیے کرے، اسے ایمان کا ذائقہ ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا کام یہ کرے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے، یہ چیزیں مزاج میں ڈھالے، ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ہمارے ہاں نا آہستہ 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 ترش ترش رویے، ناراض لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہوئے، اور بات بات میں ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار، کیونکہ محبت نہیں تو سکڑتے سکڑتے طبیعتیں بھی سکڑ گئیں، معاف کرنے کا شوق نہیں، وہ جذبہ نہیں، وہ ذوق نہیں۔ ڈسکس جب بھی کرنا ہے تنہائی میں بیٹھنا ہے، خامیاں ڈسکس کرنی ہے، وہ آہستہ آہستہ سارے لوگوں کو میلا کچیلا اپنی نظروں میں سمجھا جانے لگتا ہے، معاذ اللہ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محبت رخصت ہو جاتی ہے، پیار رخصت ہو جاتا ہے، پھر لوگ ایک دوسرے کے قریب رہ کے بھی قریب نہیں ہوتے۔ خوبصورت لب و لہجہ ہو، بات کرنے میں مٹھاس ہو، آ جاتے ہیں نا لوگ، ناراض بھی آ جاتے ہیں، تلخ بھی آ جاتے ہیں۔ اب کسی تلخ بندے کو دیکھ کے بندہ خود تلخ ہو جائے، کسی سخت بندے کو دیکھ کے اپنا مزاج سخت کر لے، کسی شخص کی طبیعت میں اگر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تو کیا انسان خود بھی زمین پہ آ گرے؟ ہو جاتے ہیں نا لوگ، آ جاتے ہیں۔ لیکن بڑے دل والا بندہ جو ہوتا ہے، جو اپنا سٹیٹس نہیں چھوڑتا، کوئی کچھ بھی کرے اپنا سٹیٹس بندہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے لیول کے مطابق وقت گزارتا ہے، اپنے لیول۔ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں، بادشاہ بھی ہیں اور درویش بھی ہیں، 5 سپارے قرآن مجید کے روز پڑھتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھتے تھے، اور حکمران بھی تھے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں تسبیح چلانا، اللہ اللہ کرنا یہ صرف شاید مسجد میں پکے چلے جاؤ تب حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ اپنی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں بھی کرتے تھے اور اللہ اللہ بھی کرتے تھے۔ اتنے بڑے آدمی تھے اور بادشاہ ہیں وقت کے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، کھڑاؤں جن کو کہا جاتا ہے، رات کا ٹائم تھا، ایک بزرگ نا روڈ کنارے سو رہے تھے، آج کل اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں فٹ پاتھ، وہ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر ان کے پیر پہ آ گیا۔ اب اچانک ٹکر ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ تو فوراً بندہ کیا کہتا ہے؟ اندھے ہو، یہی کہتے ہیں نا، نظر نہیں آتا۔ آپ کا پیر بابا جی کے پیر کے اوپر آ گیا، 4-5 گن مین بھی ساتھ ہیں، ایک بادشاہ وقت ہے، گزر رہے ہیں، پیر پہ پیر آیا تو وہ بزرگ، ہمارے بھی سیاستدان معاف کرتے ہیں، کوئی سخت بات کی جائے تو معاف کر دیتے ہیں، پر صرف الیکشن کے دنوں میں، آگے پیچھے نہیں، الیکشن کے دنوں میں۔ وہ ہمیں کو تھوڑا موقع ملا، ہم خدمت کے لیے گئے وہاں سیلاب کے علاقوں میں، تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی وہ نا لسٹیں نہیں بن رہی کہ کس طرح لوگوں تک ہم پہنچے، لسٹیں نہیں بن رہی۔ میں کہ ہوں جی بناؤ جی، میں الیکشن دے دن بنا دے ہو، بن جاتی ہیں کہ نہیں؟ پتہ چل جاتا ہے۔ جو بچی شادی کر کے کہیں اور چلی گئی اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے نا ووٹ کدھر ہے۔ مدد دینی ہو تو پھر نہیں چلتا، اللہ کا خوف ہو تو بڑی چیزیں طے ہو جاتی، لیکن ذاتیات کا جھگڑا ہو تو پھر حالات اور ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا چند روزہ ہے، لوگوں کو تو نام بھی یاد نہیں رہے، کتنے لوگ وزرائے اعظم ہو کے گزر گئے، کتنے صدر ہو کے گزر گئے، نہ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدہ تے ادھروں تے لکھاں گئے۔ اس لیے کچھ کام خالص رضا الہی کے طور پر بھی کرنے چاہیے۔ پیر پہ پیر آ گیا، بابا جی سوئے ہوئے تھے، اب وہ تکلیف ہوئی، فوراً وہ اٹھے اور اٹھتے ساری کہنے لگے اندھے ہو۔ بادشاہ وقت کو سخت لہجے، اندھے ہو، دیکھ کے نہیں چلا جاتا؟
یہ ایک مقام ہے جہاں بندے کا پتہ چلتا ہے وہ کتنا با اخلاق ہے. اندھے ہو؟ تو اس کی جواب سن کے حضرت عمر، اس کی بات سن کے حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، او کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی بندہ ہارے بھی مسکرائے، اور یہ مسکرانا کمال ہے. مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بزرگوں، اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے. اب اس کا جواب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، آپ فٹ پاتھ پہ سوئے کیوں؟ یہ کچھ سونے کی جگہ ہے، آپ راستے میں سوئے ہوئے، کئی دلیلیں ہو سکتی تھی نا. فرمایا نہیں نہیں مجھے بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو سپاہی تھے نا ساتھ، آپ کو پتہ ہے یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. یہ جو دائیں بائیں ہوتے ہیں نا، اللہ ہی خیر کرے، کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے چائے سے. انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے آپ کی گستاخی کی ہے، سزا دیں گے. فرمانے لگے بابے نے تو کچھ نہیں کہا. کہا جناب اس نے گستاخی کی ہے. فرمایا کوئی گستاخی نہیں. کہا جناب کی ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا، مجھ سے کر رہا تھا. کہا آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے نادانو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ وہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل. لیکن ہم ہارنے کو تیار. میاں بیوی کی بحث ہو رہی ہے، دونوں ہارنے کو تیار نہیں، بحث ہو رہی ہے. ایک میرا فتویٰ بھی ہے، آپ اگر ناراض نہ ہو تو بتا دوں. رہن دیا بتا دوں؟ چلیں ناراض تو نہیں نہ ہوں گے؟ پکا وعدہ ہے؟ چلیں وعدہ لے کے بتا رہا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا اکثر غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. تو سب وعدہ کیتا سی ان کو اردے کیوں ہو؟ وعدہ کیا تھا. مسجد تو نہیں ہے جی، اونچا نہیں ہنستے جی. مسجد میں اونچا نہیں ہنستے. آپ مسکرا سکتے ہیں، منع ہے، یہ مسجد ہے. تو زیادہ غلطی میاں صاحب. اب آپ کہیں گے جناب آپ نے مطلق فتویٰ کیسے دے دیا؟ بتاتا ہوں کیسے دیا. عورت بیچاری کو نا اللہ تعالیٰ نے عقل کے لحاظ سے کمزور پیدا کیا ہے. اس کی شعوری طاقتیں پوری میاں صاحب کی تو پوری ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اسے افسر بنایا نا عورت پہ، تو درگزر کس نے کرنا تھا؟ مسئلے کا حل کس نے نکالنا تھا؟ تو میاں صاحب کہنے نے میں تینوں آج صحیح کرنا ہے. تو پھر زیادہ غلطی کس کی ہوئی؟ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر. اس کو دل بھی بڑا رکھنا چاہیے. اگر اس کی شان بڑی ہے تو پھر اس کا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے. میرے عزیز آپ بات کو یاد رکھیں گے، جب لہجہ پیار والا ہوتا ہے، لہجہ محبت والا ہوتا ہے، تھوڑا درگزر کرنا آتا ہے، تھوڑا معاف کرنا آتا ہے، تھوڑی طبیعت میں گنجائش ہوتی، پھر انسان کے لیے نا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے زندگی کے شب و روز گزارنا. ہم محبت والے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہمارا آدمی سے بدلہ لینا چاہتے. میاں بیوی کے جھگڑے میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی ہارنے کو تیار، بڑا خطرناک نتیجہ نکلتا ہے. دونوں نہیں ہارتے، کئی دفعہ رشتہ ہار جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگے. میں گھر میں موجود تھا، کھانا کھا رہا تھا، تو مجھے پیغام ملا کہ بچہ مدرسے کا بڑا سخت روتا ہوا آیا ہے اور کانپ رہا ہے. میں نے کہا جانے کسی استاد نے مارا ہے. وہ کھانا چھوڑ کے میں نے جلدی سے اس بچے کو بلایا. میں نے کہا بیٹا خیر ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس سے بات نہ ہو، وہ کانپے، کپ کپی تاری وجود پر. میں نے اس بچے کو قریب کیا، پیار کیا. میں نے کہا پتر ہوا کیا ہے، بات تو بتاؤ. کہنے لگا پیر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری بہن نے بتایا ہے کہ میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں. جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو ہم چارپائیوں کے نیچے چھپتے ہیں. جسم کانپتا، ڈر آتا ہے، خدا جانے کیا ہو جائے گا، خوف طاری ہو جاتا ہے. آپ کوئی دعا کریں وہ لڑنا چھوڑ دیں. مجھے بتاؤ یہ جو تکلیف ہمارے بچوں کو ہوتی ہے یہ کون دیتا ہے؟ باہر سے آگے کوئی دیتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح گھروں میں؟ کہنے لگے خوف طاری ہے، آپ مہربانی کریں کچھ ایسا دعا فرمائیں کہ یار چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ گئے. کیوں؟ ہم بحث نہیں چھوڑتے، معاف نہیں کرتے، 2 منٹ کے لیے خاموش رہنا پسند نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟
नफरत बढ़ जाती है, मोहब्बत दम तोड़ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, घर टूट जाते हैं, लेकिन हम दरगुजर करने को तैयार हैं। आज मस्जिद में बैठे हो, मोहब्बत की बोली पे बात हो रही है, कुछ ना कुछ दरगुजर करेंगे ना हम इंशाअल्लाह। देखो बुखारी में मौजूद है, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ गुजर रहे थे, एक बद्दू आया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने ना सुर्ख धारीदार मुकद्दस चादर को ओढ़ा हुआ था कंधे पे, बद्दू आया, उसने पीछे से पकड़ के ना चादर को खींचा और इस जोर से खींचा कि हुजूर की मुकद्दस गर्दन पर निशान पड़ गया। अल्लाह के महबूब ने रुखे अनवर फेरा तो पता क्या कहता है, गरीब हूं, कुछ लेने आया हूं। सही बताना, दरवाज़ा जो ज़ोर से खटखटाए उसे खैरात मिलती है, मतलब झिड़कियाँ मिलती हैं, लेकिन ये सिहा में हदीस मौजूद है, महबूब की ना गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। और जब हुजूर ने पलट कर देखा तो कहने लगा कुछ लेने आया था। हदीस में लफ्ज़ ये है कि जब उसने कहा ना कुछ लेने आया था, तो तकलीफ़ उसने दी है, बज़ाहिर गर्दन पे निशान पड़ गया है। तो हुजूर उसकी ये बात सुनी, अंदाज देखा तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये कमाल है, ये कमाल है, इसको सीखें, अपनी जिंदगी के अंदर वो खूबसूरती लाएं, वो दर्द लाएं, माफ करने का वो खास तरीका लाएं। पता है कब्र में हमसे इतना पूछा जाएगा बस के मन रब्बू का, मां दीनू का, किस रब का मानने वाला है, दीन क्या है, महबूब के बारे में क्या कहा करता था। इस पर हमारे सूफिया ने एक बात लिखी है, उन्होंने लिखा है देखो तुम्हारे आमाल की बात नहीं हुई, बस तुमसे पूछा है मानने वाले हैं वो ना अल्लाह रसूल के। यहाँ तुम्हारे अमाल का जिक्र है, कितनी सारी चीज़ें हैं जिनका पर्दा रखा गया है, कितनी सारी चीज़ें जिनका पर्दा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहत पड़ गया था ना, तो लिखा है अल्लामा मिराजुल इस्लाम अलैहिर्रहमान ने, कहते हैं कहत पड़ गया था मिस्र में, तो दूर बहुत सारे इलाकों में मिस्र के इर्द गिर्द। तो हज़रत यूसुफ ने चूँकि गंदम पहले से स्टॉक कर ली थी, तो उन्होंने कहा कि चौकियां कायम कर दी कि जो बंदा भी गंदम खरीदने मिस्र आए ना, उससे पूछो क्या लेना है और क्या लेके आया है, पैसे उसके पास कितने, पैसों से लेना है या किसी और जरिए से उसने खरीदना है, क्या लेने आया है, कितनी गंदम चाहिए और क्या लेके आया है। लेकिन फरमाया जब किनान वाले आए ना, वहां भाई रहते थे ना, ये भाइयों से बड़ा प्यार होता है, भतीजों से भी होता है, लेकिन वो बंदा पहले अपने बच्चों के सामने कह बैठता है ना कि सही नहीं, वो लड़ाइयाँ होती हैं तो कमजोरियां बयान कर लेता है ना। इश्क़ सरकार से दिल जिसे ने सवारा होगा, उसकी किस्मत का बुलंदी पे सितारा होगा, उसकी किस्मत का बुलंदी पे सितारा